بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفہ کے تعارف کے بیان میں تھی۔ استاد شہید مرزا مطہری کی کتاب کلیات علوم اسلامی میں جو فلسفے کے تعارف کے بارے میں ہے، اس کتاب کو بنیاد بنا کر فلسفے کے تعارف کے حوالے سے مختلف مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ ہم اس بحث میں پہنچے تھے کہ فلسفہ اسلامی کی تاریخ کا ایک مختصر جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس کے حوالے سے سب سے پہلے نہضت ترجمے کو عرض کیا کہ نہضت ترجمہ میں کون کون سے عوامل اور اسباب دخیل تھے اور اس کے اندر کون سے مہم نکات تھے۔ عرض ہوا کہ جب عالم اسلام میں یہ یونانی اور اسکندرانی فلسفہ آتا ہے تو آغاز میں جو فلسفے اسلامی کی بھی روش اور اسلوب ہے، وہ وہی روش اور اسلوب ہے جو یونانی فلسفے کا ہے، یعنی وہی اسلوب عقلی ہے، روش عقلی ہے۔ مسائل کو جو نقد و بررسی کیا جاتا ہے، اس کی تحلیل کی جا رہی ہے، اس کو تبیین کیا جا رہا ہے، تو روش کاملاً عقلی روش ہے۔ اسی لیے عالم اسلام میں جیسے کہ استاد مطہری نے بھی تیسرے درس میں اس مطلب کو واضح کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے آگے چل کے، کہ روش کے اعتبار سے مسلمانوں میں جو ایک بہت بڑا طبقہ تھا آغاز میں، جو مشائی فلسفی کہلاتے ہیں۔ اچھا، ان مکاتب کو بیان کرتے ہیں، تھوڑا سا انتظار کیجئے گا انشاءاللہ۔ جو مشائی مسلمان فلسفی ہیں وہ بھی روش کے اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے اسی عقلی روش کو استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو ارسطو کی منطق ہے، جو کاملاً عقلی منطق ہے، بو علی سینا کے مورد نظر قرار پاتی ہے، اور بو علی سینا بڑی تفصیل کے ساتھ اس منطق پر کام بھی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے فارابی بھی کام کرتے ہیں، کہ البتہ اس سے پہلے تھوڑا بہت کام جو فیلسوف عرب کا ہے، کندی کا ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، تھوڑا بہت کام اس کا بھی ہے اپنی جگہ پر۔ تو یہ آغاز میں تو اس طریقے سے ہوا، لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر حقائق کو پہچاننے کی ایک اور روش کو بھی استعمال کیا گیا۔ البتہ ابھی میں فلاسفر کی بات کر رہا ہوں، فلسفیوں کی بات کر رہا ہوں، باقی عالم اسلام کے اندر جو اور نہلے اور گروہ ہیں ان کی ابھی بات نہیں کرتا، کہ عرفاء کا طریقہ کیا تھا، جن کو صوفیہ بھی کہتے ہیں، متکلمین کا طریقہ کیا تھا، کہ ابھی میں اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا۔ ابھی فلاسفہ کی بات کر رہا ہوں جو فلسفی ہے۔ تو فلسفیوں نے آغاز میں جس روش کو اپنایا ہے وہ عقلی روش ہے، کہ بو علی سینا تک، کہ انشاءاللہ تاریخ کو بیان کروں گا میں آگے چل کر تھوڑا سا اجمالی طریقے سے ہی صحیح، تو بو علی سینا تک ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام کے اندر جو رائج روش ہے فلسفیوں کی، وہ عقلی روش ہے۔ لیکن بو علی سینا اپنی زندگی کے آخری حصے میں
فلسفے کے اندر ایک اور روش کا امتزاج بھی کرتے ہیں، اور وہ روش ہے شہودی روش۔ شہودی روش یعنی مکاشفے والی روش۔ مکاشفے والی روش یعنی انسان اپنے قلب کو صاف کرے، اپنی قلب کی تطہیر کرے، اپنا تزکیہ کرے، اپنی تہذیب نفس کرے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ قلب انسانی جب صاف آئینے کی طرح ہو جائے تو عالم بالا سے، پروردگار عالم کی جانب سے نور معرفت کا اس پر اشراق ہوتا ہے۔ تو اس کو اشراقی روش بھی کہتے ہیں، شہودی روش بھی کہتے ہیں۔ تو ابو علی سینا اپنی زندگی کے آخری ایام میں بہرحال اس شہودی روش کی طرف بھی آتے ہیں، اور اس بات کی بہترین دلیل ابو علی سینا کا رسالہ معراجیہ ہے، رسالہ عشق ہے، اور اشارات کے آخری 3 ابواب، آخری 3 نمط جو انہوں نے لکھے ہیں، ان تینوں جگہوں پر آپ کو ابو علی سینا کی زندگی کے اندر یہ اشراقی اور شہودی روش نظر آئے گی۔ تو پس ابو علی سینا ابتداً فلسفے میں عقلی کامل روش کو لیتے تھے، لیکن زندگی کے آخری حصے میں کہ اس کے اندر تحولات آئے، وہ عرفان کی طرف، وہ شہود کی طرف بلاخرے آتے ہیں، کہ اس کے بھی بہت سارے اسباب لکھے ہیں۔ ایک سبب کہتے ہیں کہ ایک عارف اور بزرگوار سے ابو علی سینا کی ملاقات تھی۔ عارف مشہور صوفی تھے، ابو سعید ابو الخیر۔ اس کے ساتھ اعلیٰ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو علی سینا کی ایک مرتبہ ملاقات ہوئی۔ وہ سامنے والا عارف اور صوفی جو ابو الخیر تھا، وہ تو عارف تھا، صوفی تھا، اس کا کام تھا شہودی اور مکاشفے والی روش کو اپنانا، جبکہ اس کے مقابلے میں ابو علی سینا ایک فلسفی تھے۔ جب دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، ملاقات کے بعد دونوں جب واپس ہوتے ہیں، عارف اور صوفی اپنے شاگردوں کی طرف آتا ہے، ابو علی سینا اپنے شاگردوں کی طرف آتا ہے، تو دونوں کے شاگرد دونوں سے سوال کرتے ہیں۔ ابو علی سینا کے شاگرد ابو علی سینا سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے فلاں عارف کو کیسے پایا؟ تو ابو علی سینا نے کہا کہ جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں وہ دیکھتا ہے، جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں وہ دیکھتا ہے۔ اس عارف اور صوفی سے پوچھا گیا کہ آپ ابو علی سینا کو آپ نے کیسا پایا؟ تو اس عارف اور صوفی نے کہا کہ جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں ابو علی سینا ان چیزوں کو جانتا ہے۔ اچھا، یہ واقعہ سند کے اعتبار سے واقعاً اس طریقے سے ہوا ہے یا نہیں، یہ تو نہیں معلوم، لیکن علماء سے، اساتید سے یہ تواتر کے ذریعے سے قصہ ہم نے بھی سنا ہے، اور کتابوں میں بھی بہرحال کچھ نہ کچھ دیکھا ہے۔ علی ای حال یہ واقعہ ہوا ہو نہ ہوا ہو، لیکن روش عقلی اور روش شہودی کا بہت اچھا بیان ہے۔ روش عقلی میں انسان ایک چیز کو جانتا ہے برہان کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے، مفاہیم کے ذریعے سے، علم حصولی کے ذریعے سے، جبکہ روش شہودی کے اندر انسان ان حقائق کا مشاہدہ کرتا ہے، معائنہ کرتا ہے، ان اشیاء کو باقاعدہ دیکھتا ہے، البتہ اپنے قلب کے ذریعے سے۔ تو یہ روش اشراقی بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک چیز جو خود ابو علی سینا کو اس خشک عقلی اور فلسفی روش سے منتقل کرتی ہے کشف و شہود کی طرف، یہ ملاقات بھی ہے۔ کہ ایک سبب میں نے وہ اسلوجیہ کتاب بھی بیان کیا تھا کہ وہ پلوٹین اور افلوطین کی جو کتاب ہے اسلوجیہ، کہ بہرحال اس میں بھی عرفانی رنگ ہے، ایک تو وہ بھی اثر انداز ہوئی، اور ادھر سے اس عارف اور بزرگوار کا واقعہ جو ملاقات ہوتی ہے ابو علی سینا کے ساتھ، تو یہ بھی چیز سبب بنتی ہے کہ ابو علی سینا کے نظریات میں تھوڑا سا تعادل آئے، ابو علی سینا کے نظریات میں تھوڑی سی تبدیلی آئے۔ یہ بھی بہرحال اپنی جگہ پر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم اسلام میں جب فلسفہ داخل ہوا تو آغاز میں عقلی روش ہے۔ ہم کندی کے مورد میں دیکھتے ہیں جس کو فیلسوف عرب کہتے ہیں، وہاں پر صرف عقلی روش ہے۔ فارابی کے زمانے میں دیکھتے ہیں، وہاں پر صرف عقلی روش ہے۔
ابو علی سینا کے زندگی کے اوائل میں ہم دیکھتے ہیں تقریباً زندگی کا بڑا حصہ اسی عقلی روش کے مطابق چلتا ہے، لیکن آخر میں وہ آتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں تھوڑا سا شہودی اور اشراقی روش کی طرف، کہ یہاں سے ابو علی سینا کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اس ابو علی سینا سے اس روش شہودی کا آغاز ہوتا ہے، یعنی یہ دونوں روش ہیں، عقلی روش اور شہودی روش۔ دیکھیں شہودی روش کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان حقائق کو اپنے قلب کے ذریعے سے مشاہدہ کرے، واقعاً دل کے ذریعے سے ان حقائق کو دیکھے۔ عقلی روش کے مطابق کیا ہے؟ سمجھنا ہے، اور شہودی اور اشراقی روش کے مطابق یہ ہے کہ انسان ان حقائق کو پا لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے۔ تو اب یہ دونوں روشیں ابو علی سینا سے چلتی ہیں۔ شیخ اشراق کے زمانے میں یہ اپنے عروج تک پہنچتی ہے، کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی جو 6 صدی ہجری کے فلاسفہ میں سے ہے، اور فلسفے کے اندر ان کا باقاعدہ اپنا مکتب ہے حکمت اشراق کے نام سے، اس کے زمانے میں اصلاً عقلی روش کم رنگ ہو جاتی ہے۔ شیخ اشراق اس خالی عقلی روش کو پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر حقائق کا شکار کرنا چاہتا ہے، حقائق کو اگر معلوم کرنا چاہتا ہے، تو اس کی روش اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کی تہذیب کرے، انسان اپنے باطن کی تعمیر کرے، انسان اپنے دل کو صاف کرے۔ اگر دل کے آئینے کو انسان صاف کر لے گا تو حقائق کا نور، وہ حقائق کے اشراقات یعنی وہی نور، کرنیں انسان کے قلب پر بالکل ظاہر ہوں گی۔ یہ شیخ اشراق کے زمانے میں، کہ انشاءاللہ میں آؤں گا تفصیل سے گفتگو کروں گا ان کے بارے میں۔ چلتے چلتے پھر ملا صدرہ کا ظہور ہوتا ہے 10ویں صدی ہجری میں، کہ اس زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں روشیں آپس میں صلح و آشتی کر لیتی ہیں، یعنی ملا صدرہ جتنا عقلی روش کا اہتمام کرتے ہیں اتنا ہی اہتمام شہودی اور اشراقی روش کا بھی کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر ملا صدرہ ایک نیا مکتب عالم اسلام کے اندر رونما کرتے ہیں، کہ جس مکتب کو حکمت مطالعہ کہا جاتا ہے۔ یہ اجمالی طریقے سے روش کے اعتبار سے عالم اسلام کے اندر سیر، کہ آغاز میں 2 صدی سے جو ابتدا میں فلسفہ عالم اسلام میں آیا تو روش عقلی روش تھی، کندی کی یہی روش تھی، فارابی کی یہی روش تھی، ابو علی سینا کے زندگی کا بڑا حصہ اسی روش پر تھا، لیکن زندگی کے آخری حصے میں روش اشراقی اور شہودی کا اضافہ کیا۔ شیخ اشراق نے 6 صدی میں روش اشراقی کو بہت زیادہ اہمیت دی، عقلی روش وہاں پر کم رنگ ہو جاتی ہے۔ پھر 10ویں صدی ہجری میں جیسے ملا صدرہ آتے ہیں، وہاں پر یہ دونوں روشیں آپس میں آشتی کر لیتی ہیں، صلح کر لیتی ہیں، اور عقلی اور اشراقی اور شہودی روش دونوں آپس میں آشتی اور صلح کر لیتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں چاہوں گا ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں۔ دیکھیں آخر روش کے اعتبار سے عالم اسلام میں ایسے کیوں دکھ رہا ہے کہ پہلے عقلی روش، پھر اس عقلی روش میں اشراقی اور شہودی روش کا بھی اضافہ ہوتا ہے؟ آخر کیوں؟ اس کا کیا سبب تھا؟ دیکھیں اس کا جو بنیادی سبب ہے، کہ یہ نقطہ قابل تأمل ہے، اس کو سمجھے۔ اسلام کی تعلیمات کے اندر تقوی اور تہذیب نفس کو مایہ ادراک قرار دیا گیا ہے۔ ہم متون دینی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، وہاں پر پتہ چلتا ہے اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اگر تقوی الہی اختیار کرو خدا تمہیں علم عطا کرے گا۔ یا من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ، جو 40 دن تک
خداوند متعال کے بارے میں اخلاص کے ساتھ گزارے گا، 40 دن خدا کے ساتھ مخصوص کرے، تو خداوند متعال اس کے دل سے زبان کی جانب حکمت کے چشمے پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ایک اسلامی تعلیمات اور متون دینی کے اندر چیز تھی کہ بھائی تقوی، تہذیب نفس، انسان اپنا اگر تزکیہ کرے تو اس کی وجہ سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں علم حاصل کرنے کا طریقہ فقط عقل اور ذہن نہیں ہے، یعنی علم حاصل کرنے کا طریقہ فقط اور فقط انسانی جو ہے وہ کیا ادراکات اور مفاہیم نہیں ہے کہ استاد کے پاس جائے اور اس سے کتاب کے ذریعے سے اور مفاہیم کے ذریعے سے علم کو حاصل کرے، نہ، تزکیہ اور تہذیب نفس بھی انسان کے علم کا اور حکمت کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ جو تعلیمات تھی، ان تعلیمات نے مسلمان دانشوروں کو مجبور کیا کہ وہ آئیں اور اس روش اشراقی اور شہودی کو بھی اہمیت دیں، اور دوسری طرف سے جو عقلی روش ہے اس کے لیے تو میں عرض کر چکا ہوں کہ متون دینی بھری پڑی ہیں کہ جن میں تعقل، تدبر، اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، لہذا مسلمان دانشوروں کے پاس عقلی روش تو قابل قبول تھی، کیونکہ متون دینی میں تعقل کے بارے میں، تدبر کے بارے میں بہت زیادہ زور دیا گیا تھا، اور ادھر سے روش اشراقی کے لیے تقوی، تہذیب، اس کے بارے میں بھی متون دینی کے اندر موجود تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ عالم اسلام کے اندر جو مسلمان حکماء ہیں، مسلمان فلسفی ہیں، انہوں نے ان دونوں روشوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، عقلی روش کو، اشراقی روش کو، ان دونوں روشوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی حریت فکری کا ثبوت دیا، اور عملی طریقے سے آئے، اور جو یونان سے یا اسکندریہ سے فلسفہ عالم اسلام میں منتقل ہوا تھا، اس پر نقد و بررسی و بحث و گفتگو کا سلسلہ کھولا، اور بڑے پیمانے پر اس کے اندر تحقیق کی، ریسرچ کی، گفتگو کی، عقلی روش کے اعتبار سے، اشراقی روش کے اعتبار سے بڑی گفتگو کی، اور پھر ہمارے سامنے اسلامی فلسفے کے نام سے ایک میراث سامنے آتی ہے۔ آپ توجہ کر رہے ہیں کہ جو بندہ آئے اور اس اسلامی فلسفے کو کلن صرف آ کر یہ جملہ کہے کہ اسلامی فلسفے کے اندر فقط اور فقط یونانی فلسفیوں کے مسائل ہیں، یہ کتنی ناانصافی ہے نا عزیز من۔ درست ہے، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہاں سے آئے، لیکن اسلامی فلاسفرز نے، اسلامی فلسفیوں نے ان دونوں روشوں کے ذریعے سے کہ جن کی بنیاد بھی متون دینی کی طرف جاتی ہے، روش اشراقی اور روش شہودی کے ذریعے سے آ کر اسلامی فلسفے میں خوب کام کیا اور حقائق اور حقیقت کو ان دونوں روشوں سے کشف کرنے کی کوشش کی۔ یہی سبب ہے کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مرحوم علامہ طباطبائی کے بقول کہ یونان سے ہمارے پاس 200 مسئلے فلسفیہ ہے، لیکن اسلامی فلسفے کے اندر بقول استاد مرتضیٰ مطہری کے بھی کہ تقریباً 500 مسائل ایسے پیدا ہوئے کہ جو فقط اور فقط عالم اسلام کی پیداوار ہے، 700 فلسفی مسائل ہیں کہ 200 یونانی مسائل ہیں، 500 مسائل ایسے ہیں جو اسلامی فلسفیوں کی کاوش کا نتیجہ ہے، ان کا نام و نشان بھی یونان کے اندر موجود نہیں ہے، ان کا نام و نشان بھی یونانی فلسفے کے اندر موجود نہیں ہے، کہ بہرحال یہ تفصیل میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ یہی سبب ہے کہ آپ کو جب اسلامی دنیا میں آپ جب اسلامی فلسفے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اسلامی فلسفہ کلن دینی تعلیمات سے متاثر نظر آتا ہے، کلن اسلامی فلسفہ دینی تعلیمات سے متاثر نظر آتا ہے۔ یہاں پر وہ یونانی نظام اصلاً تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا نمونے کے طور پر میں 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک مسئلہ حدوث عالم کا، کہ خداوند متعال توفیق دے گا جب مسائل فلسفہ کو بیان کریں گے تو وہاں پر اس مسئلے کی تفصیل سے وضاحت کریں گے ہم انشاءاللہ۔
کہ یہ حدوث عالم، عالم پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا، کہ البتہ یہ حدوث کے مختلف اقسام ہیں، حدوث زمانی ہے، حدوث ذاتی ہے، حدوث دہری ہے، اور پتہ نہیں کتنے اقسام ہیں، جو اسلامی فلاسفرز کی بڑی زحمتوں کا نتیجہ ہے، کہ بعد میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ لیکن کچھ فلاسفہ کا ماننا ہے کہ ارسطوئی فلسفے میں آپ کو اس بات مبدأ اور ثانیہ کی گفتگو نہیں ملے گی، محرک اول ملے گا، کہ برہان حرکت کے ذریعے سے محرک اول آپ کو ارسطوئی فلسفے میں ملے گا، لیکن اس بات ثانیہ ارسطوئی فلسفے کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جیسے ہی آپ اسلامی فلسفے میں آتے ہیں، فارابی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، فارابی وجود اور ماہیت کے درمیان تفریق کر کے، جدائی ڈال کر، امکان کو ماہیت کی وصف قرار دیتے ہوئے حدوث عالم کو ثابت کرتے ہیں، کہ البتہ حدوث عالم سے مراد کیا ہے، آیا حدوث زمانی ہے یا حدوث ذاتی ہے، کہ یہ بہرحال اس مقام کی گفتگو ہے جو بعد میں آئے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فصوص الحکم فارابی، فصوص دو ہیں، ایک ابن عربی کی فصوص ہے کہ جو عرفان اور تصوف میں، اور دوسری فصوص الحکم فارابی کی ہے جو فلسفے میں ہے۔ تو فارابی اپنی فصوص الحکم کی ابتدائی فصول میں آتا ہے، حدوث عالم کو بیان کرتا ہے، پھر اثبات ثانیہ کرتا ہے، جو ارسطوئی فلسفے میں آپ کو اثبات ثانیہ نہیں ملتا، وہاں پر محرک اول ہے لیکن اثبات ثانیہ نہیں ہے۔ لیکن اسلامی فلسفے میں دیکھیں، اس دینی تعلیمات کے رنگ کی وجہ سے آپ کو اثبات ثانیہ کی بات ملتی ہے۔ یا اس کے بعد مثلا بو علی سینا آتے ہیں اور وہ حدوث ذاتی عالم کے قائل ہوتے ہیں، اگرچہ وہ حدوث زمانی کو نہیں مانتے، متکلمین کا زور ہے کہ وہ حدوث زمانی عالم کو مانے، لیکن بو علی سینا آتے ہیں، حدوث ذاتی عالم کو ثابت کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے آ کر واجب الوجود کو ثابت کرتے ہیں۔ کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی فلسفے پر آپ کو دینی رنگ بہت زیادہ محسوس ہوگا، باقاعدہ دینی رنگ کے اندر رچا بسا ملے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ ان لوگوں نے فقط یونانی فلسفیوں کی تقلید کی ہو، نہ عزیز من، بلکہ مزیدار میں آپ کو بات بتاؤں، جتنے بھی حتیٰ ہمارے معاشرے کے اندر بھی فلسفیوں کو برا بھلا کہنے والے متکلمین بھی، جو ہمارے معاشرے کے اندر فلسفیوں کو برا بھلا کہنے والے، آج تک اس بات واجب کے لیے، خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جس کامیاب برہان کو استعمال کرتے ہیں، یعنی برہان امکان و وجوب، یہ برہان امکان و وجوب فلسفیوں کا برہان ہے۔ یعنی آپ جتنی بھی کلامی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اس میں شیعہ سنی متکلم فرق نہیں کرتا، جو بھی متکلم ہو، حتیٰ کہ ہمارے پاکستان کے معاشرے کے اندر جو اخباری مشرب رکھنے والے ہیں، جیسے مثلا شیخ محمد حسین نجفی المعروف ڈھکو، وہ بھی مثلا آتے ہیں جب اس بات واجب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہاں پر جو برہان استعمال کرتے ہیں وہ برہان امکان و وجوب ہے، امکان وجوب کے ذریعے سے آ کر خدا کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان عزیزوں سے ذرا سوال کرے پلٹ کر، یہ برہان امکان و وجوب پہلی مرتبہ کس نے استعمال کیا؟ یہ کس کی کاوش کا نتیجہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پہلی مرتبہ فارابی نے ذکر کیا، فارابی کے بعد بو علی سینا نے اس کو بہت ہی محکم طریقے سے بیان کیا، پھر دوسرے فلسفیوں نے ذکر کیا۔ تمام ہمارے متکلمین آتے ہیں اس بات ثانیہ کی بحث میں، جو موفق اور کامیاب اور صحیح برہان قائم کرتے وہ برہان امکان و وجوب ہے۔ چاہے آپ باب ہادی اشر اٹھا لیں، چاہے شرح باب ہادی اشر اٹھا لیں، یا حتیٰ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اخباری مشرب والے لوگوں کو بھی اٹھا کر دیکھیں، وہ برہان امکان و وجوب کو ذکر کرتے ہیں۔ عزیز من، یہ کس کا برہان ہے؟ یہ کس کی زحمتوں کا نتیجہ ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ ان فلسفیوں کی زحمت کا نتیجہ ہے۔ کہ دیکھیں یہاں پر اسلامی فلسفہ اپنا رنگ دکھا رہا ہے۔ یا مثلا اس حدوث عالم کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو اسلامی فلسفے کے اندر ہے، وہ ہے بقاء نفس۔ انسان مرنے کے بعد اس کا نفس اور روح باقی رہتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ فلسفہ ارسطو میں یہ مسئلہ، بقاء نفس والا مسئلہ، یہ بہت زیادہ پر رنگ نہیں ہے،
بہت زیادہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہوئی ہے، جبکہ اسلامی فلسفے کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ بقائے نفس کا مسئلہ نہایت پررنگ ہے، بہت زیادہ اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کا ڈائریکٹ تعلق معاد کے ساتھ ہے۔ بو علی سینا آتے ہیں، معاد روحانی کو اس بقائے نفس کے ذریعے سے فلسفی انداز سے اس بات کرتے ہیں۔ اگرچہ بو علی سینا معاد جسمانی کو فلسفی انداز سے ثابت نہیں کر پاتے، لیکن اگرچہ انکار بھی نہیں کرتے، لیکن بہرحال فلسفی طریقہ کار سے معاد جسمانی کو ثابت نہیں کر پاتے، لیکن معاد روحانی کو فلسفی طریقے سے ثابت کرتے ہیں، معاد جسمانی کو بھی مانتے ہیں۔ بعد میں ملا صدرہ آتے ہیں کہ پھر فلسفی انداز سے ہی معاد روحانی اور معاد جسمانی دونوں کو ثابت کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بقائے نفس کا مسئلہ بھی آپ کو ارسطو کے فلسفے کے اندر، ارسطو کی میراث کے اندر پر رنگ طریقے سے نظر نہیں آتا، لیکن عالم اسلام کے اندر، ہمارے اسلامی فلسفے کے اندر یہ چیزیں ہم کو پررنگ طریقے سے نظر آتی ہیں۔ خلاصہ کلام کہ عالم اسلام میں جیسے فلسفہ وارد ہوا، روش کے اعتبار سے آغاز میں عقلی روش تھی، پھر آہستہ آہستہ اشراقی روش آئی، پھر اس کے بعد دونوں روشیں، چاہے عقلی روش ہو چاہے فلسفی روش ہو، یعنی عقلی روش ہو یا اشراقی روش ہو، دونوں روشیں آپس میں آشتی کر لیتی ہیں۔ کہ انشاءاللہ بعض کچھ اور مطالب ہیں کہ جن کو انشاءاللہ ہم بعد میں عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔